بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، اجو دہن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ کسی اثنا میں آپ کی داڑھی مبارک سے ایک بال گرا جو میں نے فوراً اٹھا لیا اور آپ سے عرض کی کہ اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو اسے تعویذ بنا لوں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی۔ میں نے اس بال مبارک کو با اہتمام کپڑے میں باندھ کر محفوظ کر لیا اور دہلی میں جو کوئی بھی بیمار میرے پاس آتا اسے یہ تعویذ اس شرط پر دیتا کہ وہ درست ہونے کے بعد اسے واپس لوٹا دے گا۔ میں نے جسے بھی یہ تعویذ دیا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ صحت یاب ہوا۔ ایک مرتبہ میرے عزیز دوست تاج الدین مینانی کا لڑکا سخت علیل ہوا اور وہ یہ مبارک تعویذ کے لیے حاضر ہوئے، لیکن حکم خدا سے تلاش کرنے کے باوجود بھی طاق میں رکھا یہ تعویذ مجھے نہ ملا اور تاج الدین کا صاحبزادہ انتقال کر گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک اور صاحب تعویذ کے لیے آئے تو یہ تعویذ وہیں طاق سے فوراً مل گیا۔ چونکہ تاج الدین کے بیٹے کی قسمت میں شفا نہ تھی، اس لیے یہ مبارک تعویذ وہاں سے گم ہو گیا اور بعد ازاں وہیں سے مل گیا۔ ایک شخص نے حاکم شہر کے ہاں آپ کی اراضی پر ملکیت کا ناجائز دعویٰ دائر کر دیا۔ حاکم نے آپ کو ملکیتی ثبوت کرنے کا پیغام بھجوا دیا۔ آپ نے کہلوایا کہ لوگوں سے پوچھ لو یہ زمین کس کی ہے۔ حاکم شہر جواب سے مطمئن نہ ہوا اور ثبوت پیش کرنے کا تقاضا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس گردن شکستہ کو کہہ دو کہ میرے پاس کوئی سند ملکیت نہیں اور نہ ہی کوئی گواہ پیش کروں گا۔ اگر ملکیت تحقیقی درکار ہے تو اس خطے زمین سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کس کی ملکیت ہے۔ حاکم یہ جواب سن کر سخت حیران ہوا اور اس دعوے کی حقیقت جاننے کے لیے مذکورہ قطع اراضی پر پہنچ گیا۔ اس اثنا میں لوگوں کا جمع غفیر بھی وہاں جمع ہو گیا۔ حاکم نے مذکورہ قطع اراضی سے دریافت کیا کہ ہاں تو بتا کہ تیرا مالک کون ہے۔ زمین نے بآواز بلند جواب دیا، حضرت شکر گنج کی ملکیت ہوں اور ایک عرصے سے ان کے قبضے میں ہوں۔ قطع زمین کی یہ بانگ دہل گواہی سن کر لوگ سخت متعجب ہوئے۔ ادھر حاکم شہر جب گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچا اور گھوڑے سے اترتے ہوئے سر کے بل گرنے سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور حضرت کی زبان مبارک سے گردن شکستہ کا جملہ پورا ہو گیا۔ حضرت شیخ عبد الملک زیال رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کھڑا تھا۔ آپ اپنے دولت کھانے سے نکلے اور آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ آپ مجھے وہ کرامات دکھائیں جو اس عصا میں ہیں۔ آپ نے میری دلی کیفیت کو جان لیا اور مسکراتے ہوئے اپنے عصا کو زمین میں گاڑ دیا۔ آپ کا عصا کو زمین میں گاڑنا تھا کہ وہ روشن ہو گیا، اس کی روشنی آسمان تک پھیل رہی تھی۔ میں اس منظر کو محو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد آپ نے اس عصا کو زمین سے نکالا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، زیال تم یہی دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک بار ایک عورت حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے اس بیٹے کو آپ سے دلی لگاؤ ہے، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ میں اللہ عز و جل اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو معاف کرتی ہوں۔ آپ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا۔ چند روز بعد وہ اپنے بیٹے کو ملنے آئی۔ وہ لڑکا آپ کے حکم سے مجاہدات، ذکر و اذکار میں مشغول تھا اور بے حد لاغر ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو مرغی کا گوشت کھا رہے تھے، آپ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا سخت مجاہدات، ذکر اذکار میں مشغول ہے۔ آپ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے سالم مرغی زندہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔